دا میسج میڈیا کے تمام سوشل چینلوں سے جڑے جیسے جوش موج انسٹاگرام فیس بک یوٹیوب۔ ایک روایت میں تذکرہ ملتا ہے، حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان، دو کلمے اللہ کے نزدیک بے انتہا پسندیدہ ہیں، بہت پسند ہے اللہ کو۔ ان دو کلموں کے بارے میں ذکر کیا، خفیفتان علی اللسان، زبان پر بالکل ہلکے پھلکے ہیں، کوئی بھاری بھرکم کوئی بڑی آیتیں نہیں ہیں جس کو پڑھنا مشقت کا کام ہو۔ بخاری کی حدیث ہے، آخری حدیث ہے جس میں ذکر کیا، کلمتان حبیبتان، دو کلمے ایسے ہیں جو اللہ کو انتہائی پسندیدہ ہیں، خفیفتان علی اللسان، زبان پر انتہائی آسانی سے جن کو پڑھا جا سکتا ہے، ثقیلتان فی المیزان، میدان محشر میں جس ترازو سے تولا جائے گا اعمال کو، جو ترازو ہوگی جس ترازو پر اعمال تولے جائیں گے، اس کے بارے میں فرمایا کہ ثقیلتان فی المیزان، اس ترازو میں انتہائی بھاری بھرکم وزندار ہوں گے۔ فرمایا یہ کلمے جب انسان پڑھتا ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ جب کلمے پڑھے جاتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو روایتوں میں تذکرہ ملتا ہے اللہ جنت میں ایک پودا لگا دیتے ہیں، انسان کے پہنچنے تک وہ پودا بڑا ہو کر ایک تناور درخت بن جاتا ہے اور اس کو پھل لگ جاتے ہیں۔ جب میدان محشر میں پہنچتا ہے، اس کے کیے ہوئے اعمال نیکیاں اس کے سامنے ہوتی ہے، اس کو بتایا جاتا ہے یہ اتنا بڑا لمبا تا حد نکاح جو وسیع باغ نظر آ رہا ہے، یہ باغ وہ ہے جو آپ نے دنیا میں اللہ کے حمد بیان کر کے، اللہ کی بڑائی بیان کر کے، اللہ کی کبریائی بیان کر کے آپ نے یہ باغ لگوا لیا ہے، یہ وہ باغ ہے۔ تو جب بندہ اس باغ کو دیکھتا ہے تو بڑے حیرت کے بارے میں کہتا ہے کہ افسوس، میں نے دنیا میں اپنی زندگی کا کافی وقت ضائع کر دیا، کاش میں دنیا میں اللہ کی مستقل حمد بیان کیا ہوتا، اللہ کی کبریائی بیان کیا ہوتا، اللہ کی بڑائی بیان کیا ہوتا تو میرا باغ آج اور وسیع ہوتا۔ آج دنیا میں انسان یہ تصور کرتا ہے کیا کروں، ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہے، وقت کیسے گزارا جائے، دل نہیں لگ رہا ہے، یہ پروگرام وہ اخبار یہ چیزیں سب پڑھ کے چلا جاتا ہے، لیکن اللہ کے حمد بیان کرنا اس کو ذہن و گمان میں بھی نہیں آتا ہے۔ کل کو میدان محشر میں وہ افسوس کرتا ہے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو جو دعائیں سکھائی، ان دعاؤں میں ایک جملہ یہ بھی ہے کہ یا اللہ میں ایسی زبان سے پناہ مانگتا ہوں جس زبان پر آپ کا ذکر جاری نہ ہوتا ہو، ہمیشہ زبان سے اللہ کا ذکر کرتے رہنا، اللہ کی حمد بیان کرتے رہنا، اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنا، اللہ کی کبریائی بیان کرتے رہنا، اللہ کی حمد و ثنا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ زبان اللہ نے بنایا ہی اس لیے ہے۔ یہ زبان قرآن مجید کی آیت مبارکہ میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ الا کا لفظ عربی زبان میں اس معنی کے لیے استعمال ہوتا جب کوئی اہم بات بیان کرنا ہو، کسی بات کو توجہ کے ساتھ بیان کرنا ہو، کسی بات کی اہمیت کو بیان کرنا ہو، کسی اہم ترین بات کو ذکر کرنا ہو، تو اس اہم ترین بات سے پہلے متوجہ کرنے کے لیے الا کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ الا، کان کھول کر اس بات کو سن لو، غور سے اس بات کو سنو، ذہن و دماغ میں اس بات کو بٹھا لو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے، اللہ کی تسبیح بیان کی جاتی ہے، تو دلوں کو ایک قسم کا اطمینان ملتا ہے۔ آج دنیا دلوں کے اطمینان کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کہتے ہیں سب کچھ میں نے وسائل لے لیے ہیں، آرام کی ساری سہولتیں میرے پاس موجود ہے، سونے کے لیے نرم بستر میرے پاس موجود ہے، اور گرمی سے بچنے کے لیے اے سی بھی موجود ہے، سب کچھ دولتوں کے انبار میرے پاس موجود ہے، لیکن نیند نہیں آ رہی ہے، بے چینی ہو رہی ہے، بے چینی کی کیفیت ہے، ہیبت ہو رہی ہے، ہول ہو رہی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یاد رکھو، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے جو دلوں کو اطمینان ملتا ہے، جو سکون ملتا ہے، جو اطمینان ملتا ہے، وہ کسی اور چیز سے نہیں ملتا۔ لوگ نادانی کی بنیاد پر دل بہلانے کے لیے، سکون کے لیے گانے سنتے ہیں، اشعار سنتے ہیں، یہ چیزیں وہ چیزیں سنتے ہیں کہ تو دل بہل جائے گا، دل بہلے گا نہیں۔
اس دل کا بنانے والا اللہ ہے، اور اللہ اس دل کے بارے میں کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان دلوں کو اطمینان اس وقت ملے گا جب یہ دل اللہ کے ذکر سے لبریز رہیں گے۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا تھا، فرمایا تھا کہ دیکھو انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا لتھڑا ہے، الا ان فی الجسد مضغہ، یاد رکھو انسان کے جسم کے اندر ایک خون کا جمع ہوا لتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ خون کا جمع ہوا لتھڑا صحیح سالم رہے گا، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت، وہ صحیح رہے گا، صلح الجسد کلہ، انسان کا پورا جسم سر کے بال سے کر پیر کے ناخن تک سب صحیح سالم رہیں گے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ، اور اگر اس خون کے لتھڑے میں کسی قسم کی خرابی آ جائے، اس خون کے جمے ہوئے مادے کے اندر کسی قسم کا فساد آ جائے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، انسان کا پورا جسم خراب ہو جائے گا، اس کے اندر فساد آ جائے گا۔ یہ عنوان بادا، یہ بات ذکر کی، اس کے بعد اخیر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ تمہیں معلوم بھی ہے کہ آخر ہے کیا وہ، پہلے پوری تفصیل بیان کر دی کہ الا ان فی الجسد مضغہ، کہ دیکھو یہ بات غور سے سنو، انسان کے جسم میں خون کا لتھڑا ہے، جب وہ صحیح رہے گا تو پورا جسم صحیح رہے گا، اگر اس کے اندر خرابی آ جائے گی تو پورا جسم خراب ہو جائے گا۔ اخیر میں فرمایا الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، اخیر میں فرمایا کہ یاد رکھو وہ انسان کا دل ہے جو خون سے بنا ہوا، خون کا ایک لتھڑا ہے، اگر وہ صحیح رہے گا تو انسان کا پورا جسم روحانی اعتبار سے بھی صحیح رہے گا، اور انسان کا پورا جسم جسمانی اعتبار سے بھی پورا صحیح سالم رہے گا۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جرنل اسٹور، ہمارے پاس ماہانہ راشن ہول سیل قیمت پر دستیاب ہے۔ شادی، ولیمہ یا کسی بھی دعوت کے لیے معیاری اور شاندار کوالٹی کے سامان ہول سیل ریٹ پر دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھے، مادانہ پیٹ مارکیٹ نزدیک مسجد محمدیہ۔ اس نمبرات پر آج ہی کانٹیکٹ کریں، 9700145714 7702570575۔ عمر انٹرپرائزز ہول سیل کرانہ اینڈ جنرل اسٹور۔